وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 18 حصہ اول۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم ان قریب ایک سخت جنگجو قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، سو اگر تم حکم مان لو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسے تم نے پہلے روگردانی کی تھی تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ جہاد سے رہ جانے میں نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اسے بہشتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جو شخص اطاعت سے منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 18، لفظی ترجمہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، پھر اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، تو اس نے ان پر اطمینان نازل کیا، واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں جلد ہی فتح دے دی، ومغانم کثیرۃ یأخذونہا، اور بہت سی غنیمتیں
جنہیں وہ لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ فتح صلح حدیبیہ کے تناظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی اسی طرح کے اسباق ہیں جس طرح کے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھے، اور یہ مینار نور ہے یہ صورت، اسی طرح جس طرح کے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے۔ آج کا مضمون بھی اہم ہے سامعین کرام، اور اس میں بہت ایک قیمتی نقطہ بیان کیا گیا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے بیان سے پہلے میں آپ کے اس کے شان نزول کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں کہ یہ واقعہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا میں نے بیان کیا بھی تھا، لیکن دوبارہ تھوڑا سا اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہہ دیا، مدینے والوں کو بھی، جو آس پاس کے رہنے والے بدو وغیرہ تھے مسلمان، ان کو بھی کہا کہ بھئی چلو عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ بہرحال 1400 مسلمان تقریباً تیار ہوئے، کچھ رہ گئے، اس کے بارے میں حالات واقعات آپ نے پڑھ لیے۔ اور حدیبیہ میں آ کے، یعنی میں تھوڑا سا مختصر کر دیا، حدیبیہ میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال لی، وہاں سے مختلف وفود مشرکین کی طرف سے بھجوائے گئے، اور انہوں نے بات چیت شروع کی، اور ادھر سے، لیکن ان میں کامیابی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کہہ رہے تھے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، اور تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے، ایلچی بنا کے ان کی طرف بھجوایا مکے، کہ بھئی ہم تو کعبے کی حرمت کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہمارے پاس جنگ کے ہتھیار ہیں، ہم تو احرام میں ہیں، اور قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، لہٰذا ہمیں چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے مذہب میں بھی، مشرکین کے مذہب میں بھی سامعین کرام، کسی یعنی سر کے دشمن کو بھی حج اور عمرے سے منع نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کو یہاں امن حاصل تھی۔ لیکن خیر مشرکین مکہ کی اپنی ایک ضد تھی، ایک انا پرستی تھی کہ ہم نے اس دفعہ نہیں چھوڑنا ہے۔ بہرحال وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پہ، اور ان سے بات کی کہ بھئی اسی طرح، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے کرنا ہے تو کر لیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ نہیں، جب تک حضور نے عمرہ نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا۔ بہرحال انہوں نے روک لیا، تھوڑا سا روک لیا۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ یہ صرف اطلاعی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیر کے طور پہ مسلمانوں سے بیعت لی۔ بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو گیا۔ اور بیعت کیا تھی؟ یہ ایک قسم کی موت پہ بیعت تھی کہ اب ہم، اگرچہ دیکھیں صورتحال کیا تھی، 1400 لوگ تھے، اور سارے مکہ کے وہ لوگ تھے مقابلے میں، ادھر ہتھیار بند تھے سب لوگ، یعنی ہتھیار تھے ان کے پاس، یہ تو مدینے میں ہتھیار نہیں لائے تھے، ایک تلوار تھی وہ بھی کاٹھی میں تھی۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی تم میرے ساتھ بیعت کرو کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور یعنی اس کا بدلہ لیں گے، ان سے جنگ کریں گے۔ تو مسلمان آتے گئے ایک ایک کر کے آتے گئے، وہ درخت کے سائے میں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اور مسلمان آتے رہے باری باری اور بیعت کرتے رہے۔ تو یہ آیت ان حالات کے تناظر میں پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ صورت یکمشت نازل ہوئی تھی، اور وہ جاتے ہوئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے مدینے، اس وقت اس آیت کا اس سورت کا نزول ہوا تھا۔ بہرحال یہ ایک اہم واقعہ تھا، اور پھر آپ نے ترجمہ سن لیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ اپنے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں ایک درخت کے نیچے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھیں، یہ تو خیر اس حالات کے حساب سے، اور میں نے آپ کو شان نزول وغیرہ بتا دیا، لیکن اس میں ہمارے لیے نقطہ کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے ایک زبردست سبق ہے، اور وہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاتا بھی رہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، یہ بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ جملہ سنیں تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی دنیا میں اس وقت ملتی ہے، یا بالفاظ دیگر انسان اس وقت کامیاب ہو جاتا ہے اپنے مقصد حیات میں جب یہ اللہ کو راضی کر لے۔ سبحان اللہ، اللہ کو راضی کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، اب انسان ہے اور اس کے ساتھ نفس ہے، اور یہ ایک جسم میں ہے۔ اس وقت ہم ایک جسم میں ہیں جو کہ فانی ہے اور مادی جسم ہے، لیکن اس وقت ہم اس میں مقید ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ نفس ہے، اور وہ نفس امارہ ہے، اور ہمارے دل میں مختلف خواہشات کو ڈال دیا گیا ہے، اور مختلف صفاتی اخلاق رذیلہ سے یہ نفس متصف ہے۔ تو پھر ادھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ یہ نفس کی خواہش کی مخالفت کر کے میری رضا کے مطابق زندگی گزارے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رضاؤں کو قرآن اور رسول کے ذریعے واضح کر دیا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اچھا، اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں تو مقصود جو ہے، دیکھیں، آپ کو آپ کا مقصود اس وقت ملے گا جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اور یہ اللہ کی رضا اتنا بڑا مقام ہے سامنے کرام کہ یہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن عام طور پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کو اگر آپ نے راضی کر لیا تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کریں گے؟ وہ وہی سودا ہے بیعت کا۔ آپ ایک سودا کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی مال و جان کا اختیار آپ کے حوالے کرتا ہوں، یا آپ کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں، آپ یہ خرید لیں مجھ سے، مجھے خرید لیں آپ، یعنی مجھے سے میرے مراد میری مال و جان اور اس سب کچھ کا اختیار میں آپ کے ہاتھ پہ بیچتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی سے میں زندگی گزاروں گا، آپ کو میں راضی کروں گا اور آپ کی رضا کے لیے زندگی گزاروں گا۔ رضائے الہی بہت بڑا نصب العین ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں سامنے کرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت بڑی۔ ٹھیک ہے، منزل ہماری اللہ ہے، لیکن ذریعہ اس کا کیا ہے؟ رضائے الہی حاصل ہو جائے، اور یہ رضائے الہی بجائے خود ایک بہت اعلیٰ مقام ہے سامنے کرام۔ دیکھیں، محبوب، آپ کا محبوب آپ سے راضی ہو جائے اور اعلان کر دے، سبحان اللہ، تو کیا کہنے، اعلان کر دے، اور یہ ہو سکتا ہے، یعنی دیکھیں یہ ایک منزل ہے،
اور اس کو منزل بنا کے، اس مقصد کو منزل بنا کے اگر اس کے راستے پر آپ چلنے لگے تو اس کا راستہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا راستہ یہ دین ہے، اس کا راستہ قرآن ہے، اس کا راستہ جو ہے اطاعت اللہ کی ہے، اس کا راستہ رسول کی اطاعت ہے اور رسول کا اتباع ہے۔ یہ اگر ہم کریں گے تو رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور دیکھیں میں یہاں رک کے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بہت آسان ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت زیادہ مہربان ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں اس نے ایک مختصر ہمیں نسخہ بتایا ہے، طریقہ کار بتایا ہے کہ اپنی رضاؤں کو حاصل کرنے کا یا اللہ کو راضی کرنے کا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، بتاتا بھی رہتا ہوں، بتاؤں گا بھی۔ تو ایک مختصر طریقہ ہے، اگر وہ آپ اختیار کر لیں گے تو اللہ نہ صرف یہ کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں یعنی مومنین جو ہیں وہ اس بات کے مدعی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ایسا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی قرآن میں وہ طریقہ بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے اے وہ لوگو اگر تم کہتے ہو، اے مومنوں سے کہیے اگر تمہیں دعوی الہی یعنی محبت الہی کا دعویٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کی مدعی ہو تو اس کا اللہ کی محبت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، کیا؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، بس۔ اب یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ، یہاں مضمون محذوف ہے، نہ صرف یہ کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور لیکن اس کا حاصل یہ ہوگا کہ تمہیں اے مومنوں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، یحببکم اللہ، تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، ان کا لقب تھا محبوب الہی۔ اب یہ محبوب الہی جو ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی درجات ہیں اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقرر کر دی ہیں، ہم سب اس قابل ہیں کہ ان درجات کو حاصل کر سکیں۔ اور میں آپ کو اگر ایک مختصر نسخہ بتاؤں کہ محبوب الہی آپ کیسے بن سکتے ہیں تو آپ کو میں نے بتا تو دیا ہے، آپ کو میں نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول کا اتباع شروع کر دیں، آپ محبوب الہی بن جائیں گے۔ کیسے قیمتی نکات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال تو محبوب الہی اگر بننا چاہتے ہیں بہت آسان ہے، اتباع رسول۔ اب اتباع رسول کے لیے جو بھی وہ ہے طریقہ کار ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اپنی مال و جان کو بیچ دیں، اللہ تعالیٰ پہ بیچ دیں، ایک مقبول بندے کے ہاتھ پہ وہ سودا کر لیں اور زندگی پھر اس تعلیم کے مطابق گزاریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں صاحب اکرام کہ اللہ راضی ہو گیا، یہ اعلان ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ یقیناً راضی ہو گیا مومنوں سے، اذ یبایعونک۔ اب کس عمل سے راضی ہو گیا؟ اب دیکھیں عمل کیا تھا؟ بیعت تھی ایک، اور بیعت کا جذبہ کیا تھا کہ ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو یہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھی، میں اور آپ بھی وہ مرتبہ اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں بیعت رضوان والوں کا، مرتبہ تو خیر ان کے رتبے تو الگ ہیں، لیکن
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ مال و جان کو یعنی ٹوٹلی اللہ کی راہ یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. اور جو بھی دیکھیں یہ مال و جان کا سودا جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کا امتحان کبھی کبھی وہ لیتا ہے. ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی مال دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی امتحاناً اللہ تعالیٰ ایسے مواقع لاتا ہے کہ آپ کی اس میں تربیت بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے درجات بھی اللہ تعالیٰ پھر یعنی امتحان کے موقع پہ اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں جو مطلوب ہے، جان دے دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، عزت دے دیتے ہیں، شہرت دے دیتے ہیں، ہر چیز اگر آپ دل سے قربان کرنے کو تیار ہو جائیں تو اس میں بعض اوقات ابتلا اور آزمائش میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایسے واقعات آتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے. سامنے کرام نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش ضرور کرتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش میں نہیں کروں گا. وہم لا یفتنون یعنی ضرور آزمائش اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تو آزمائش یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ تو خیر آزما رہا ہے، تو آزمائش لاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سب، کبھی بھی کسی بھی آزمائش سے گھبرائے نہ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پالیسی ہے، ایک قانون ہے آزمائشوں کے بارے میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انسان پہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو جو بھی مصیبت آئے گی یعنی اس ضمن میں آپ یہ تسلی رکھیں، میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ یعنی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، حیثیت سے زیادہ آزمائش نہیں آتا. تو یعنی آپ کی حیثیت کے مطابق آپ کو آزمایا جائے گا. آپ کے پاس مثال کے طور پہ مال خرچ کرنے کی آپ کو اگر ترغیب دی گئی یا ایک امتحان آیا کہ دین کے لیے ضرورت ہے مال کی، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ پیش کر دیں. کوئی جانی خدمت ہے، مالی خدمت ہے تو وہ آپ کریں دل و جان سے، پھر دیکھیں ضرورت کتنی ہے، جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق آپ خرچ کریں. تو یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتا ہے. امتحان وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ، یعنی آپ کو امتحان ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ ایسا امتحان جو آپ کی ہمت سے زیادہ ہو یا آپ کی طاقت سے زیادہ ہو. جنگ تبوک کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ بھئی جنگ کی تیاری کے لیے مال چاہیے. تو آپ کو معلوم ہے ہر ایک نے اپنے اپنے یعنی استطاعت کے مطابق جو ہے مال لے آئے. مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ آدھا مال لے آئے، اور اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ ہر موقع پہ صدیق جو ہے مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میرے پاس مال ہے اور میں یعنی لے آؤں گا. تو آدھا مال لے آئے، آدھا سب کچھ آدھا کر دیا. وہ لے آئے، آدھا مال لے آئے. پھر صدیق آئے، وہ آئے تو انہوں نے کپڑے اتار کے دھوتی باندھی ہوئی تھی، برتن اور سارا کچھ جو ہے وہ لے آئے، جو بھی تھا سب کچھ پیش کر دیا. حضور نے پوچھا عمر سے کہ کیا لائے ہو؟ کہا حضور آدھا مال لے آئے. صدیق سے پوچھا، انہوں نے کہا حضور جو بھی تھا وہ لے آئے. گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول. تو بہرحال یہ دیکھیں. اچھا پھر ایک صحابی آئے، ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے ایک یہودی کے باغ کو سیراب کیا، پانی کھینچا اور ڈولوں سے سیراب کیا. اس کے نتیجے میں جو کھجوریں ان کو ملیں،
جتنی بھی تھی، مٹھی بھر تھی یا جو بھی تھی، وہ لائے حضور کے سامنے پیش کر دیا اور کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے یہ مزدوری کی ہے، یہ کھجوریں ملی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں سارے ڈھیر میں پھیلا دی۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کے یعنی آپ کی دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور تمہاری قلب کو دیکھتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں جو بیعت رضوان ہے، انہوں نے دل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں مال و جان ہم سب کچھ قربان، یہ یعنی جان کی قربانی کا فیصلہ کر لیا، بیعت بھی کر لی، یعنی ارادہ بھی کیا اور بیعت بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ منزل دور نہیں ہے، یہ منزل دور نہیں ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے اصل میں کہ ہم تو اللہ کے لیے عام طور پہ یہ مال و جان کا اختیار اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کو ہم مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا کے ساری کوششیں دنیا کے لیے وہ کر دی ہیں، یعنی دنیا کی طرف توجہ ہے، دنیا ہی ہماری نظر میں ہمارا مستقبل ہے، اور دنیا کی کامیابی ہی ہماری اصل کامیابی ہے، اور اللہ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور اللہ کو ہم نہ منزل بنایا ہے نہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کا کیا کہنا؟ آج دیکھیں آج کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کسی کی یعنی رضا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی ہمیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو ایک منزل ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی یہ بھی تو ایک منزل ہے، اور بہت بڑی منزل ہے، اور سارا کامیابی اسی میں ہے۔ اب ہماری ذہنیت کا میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دوں کہ آج کسی بھی اسکول میں جا کے، ہائی اسکول میں چلے جائیں، وہاں میٹرک کے بچے ہیں، 7ویں کے بچے ہیں، پورا اسکول ہے، تقریباً 1500 تعداد ہے، 1500 بچوں کو آپ اکٹھا کر کے آپ یعنی ایک اسکول کہ آپ اکٹھا کریں، ان سے پوچھیں کہ بھئی بڑے ہو کے تم کیا بنو گے، تو یہ مادے کا راگ اپنا الاپنے لگیں گے سب بچے۔ ایک کہے گا میں فوجی بنوں گا، دوسرا کہے گا میں پولیس بنوں گا، دوسرا کہے گا کہ میں پائلٹ بنوں گا، تیسرا کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، چوتھا کہے گا میں انجینئر بنوں گا۔ آپ دیکھیں نا ہر ایک کیٹیگری کے بچوں کے اپنے اپنے خیالات، اور وہ خیالات تو ہمیں والدین ہی اسے کنورٹ کرتے ہیں۔ سنگل ون بچہ، میں آپ کو یہ دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں، 1500 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا، اب تمام پاکستان کے بچوں کو جو یہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں سب کو، ایک بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بڑے ہو کے میں اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے میں زندگی گزاروں گا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو آپ سوچیں نا، یہ صورتحال کیا ہے، کیوں ہے؟ بہرحال تو بات ابھی جاری ہے سامنے کرام، اور اس وقت میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ مزید بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین،
یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جبکہ آپ سے وہ بیعت کرنے لگے ایک درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکینہ نازل فرمائی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک نزدیک فتح سے ہمکنار کیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ God was pleased with the believers when they pledged allegiance to you under the tree. He knew what was in their hearts and sent down serenity upon them and rewarded them with an imminent conquest. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔